बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस परिंदे का झूठा पानी पीने से इंसान की जुबान को चुप लग जाती है? जवाब: कौवे का। सवाल: सोने से पहले जिस्म के किस हिस्से की मालिश करने से अक्ल बढ़ती है? जवाब: अंगूठे की। सवाल: कौन सी सूरत का नाम जंग के नाम पर है? जवाब: सूरह अहज़ाब जंग के नाम पर है। सवाल: घर में किस जगह कचरा करने से परहेज करना चाहिए? जवाब: घर के दरवाजे के पीछे खाक और कूड़ा मत जमा करो क्योंकि वो शैतान की जगह है। सवाल: चिड़िया का घर में आना किस चीज की अलामत है? जवाब: खुशी की। सवाल: ज्यादा सोने से इंसान की कौन सी चीज कमजोर हो जाती है? जवाब: याददाश्त। सवाल: बैत अकबा ओला में कितने लोग थे? जवाब: बैत अकबा ओला में 12 लोग थे। सवाल: कौन सी नमाज के बाद सोना मकरूह है? जवाब: मगरिब के बाद सोना मकरूह है। सवाल: कशिश शकल की दुरुस्त पैमाइश का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: उमर ख़याम ने कशिश शकल की पैमाइश का दुरुस्त तरीका मुतारिफ करवाया। सवाल: उस सहाबी का नाम बताइए जिसके खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था। जवाब: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो की। सवाल: मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता है और गुनाह माफ कर देता है? जवाब: मोमिन के आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तगफार करने के अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता है और गुनाह माफ कर देता है। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जो गज़वा बदर में बाकायदा तो शरीक नहीं हुए लेकिन इनको ना सिर्फ गज़वा में शरीक किया गया बल्कि इनको माल गनीमत में से भी हिस्सा दिया गया? जवाब: हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा बदर में बाकायदा तो शरीक नहीं हुए लेकिन इनको न सिर्फ ग़ज़वा में शरीक किया गया बल्कि इनको माल गनीमत में से भी हिस्सा दिया गया। सवाल: कौन सी चीज़ कैंसर का बाइस बनती है? जवाब: जहरीली अद्वियात के स्प्रे वाली सब्जियां।
سوال، جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ جواب، شدید سردی کا عذاب۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے کے لیے منع کیا گیا تھا؟ جواب، کتا۔ سوال، حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال، کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب، خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔ سوال، کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب، بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال، کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب، جبل قندمہ پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں۔ سوال، وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں؟ جواب، شیطان۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام بتائیں۔ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام اوریا کی بیوہ تبشا تھا۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کون سی پسند تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور مشک کی خوشبو پسند تھی۔ سوال، قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ جواب، قیامت کا آغاز فلسطین سے ہوگا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔
سوال: یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔
سوال: کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی، جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے، جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی، جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے، تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟
جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام زکریا الرازی ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس پھل کو کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے؟ جواب: کیلا کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: کون سی مٹی جسم پر لگانے سے رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب: سجدے میں لگنے والی مٹی۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال: کون سے صحابی رضی اللہ عنہ کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب: معلوم نہیں۔ سوال: حضرت سارہ علیہ السلام ولادت اسحاق کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ ملی؟ جواب: 13 سال بعد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شامی مرد نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل۔ ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا جو انہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر فلسطین میں بھیجا تھا۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقعہ ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ سوال: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق کون سی ہے؟
جواب: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق انسان ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک اپنی ماں کو نہیں دیکھتا؟ جواب: بچھو ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک اپنی ماں کو نہیں دیکھتا۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلے اور بچہ جنے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ سوال: حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے جو اس قلعے میں شامل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو جنتی کا دوست ہے؟ جواب: بکری ہے جو جنتی کی دوست ہے۔ سوال: وہ کون سا پہاڑ ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس دن آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ سوال: وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ جواب: سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر زیادہ انرجی ہوتی ہے اور اسی انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ سوال: کون سا عمل غربت اور تنگ دستی کو ختم کرتا ہے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عمل غربت اور تنگ دستی کو ختم کرتا ہے۔
سوال، قرآن مجید زمین پر گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب، قرآن مجید زمین پر گر جانے کا کوئی کفارہ نہیں۔ سوال، وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ جواب، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سوال، بروز قیامت کون سے مرد حاملہ ہوں گے؟ جواب، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے یعنی مشت زنی کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ہوا میں نماز ادا کی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہوا میں نماز ادا کی۔ سوال، جھوٹ بولنے کی بو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب، جھوٹ بولنے کی بو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ سوال، قابیل نے حابیل کا کس چیز سے قتل کیا؟ جواب، قابیل نے حابیل کا قتل پتھر سے کیا۔ سوال، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ جواب، عمرے کی اجازت دے کر قریش نے اسلام کو دین ابراہیمی مان لیا اور فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ کس رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ سفید رنگ کے کپڑے پسند تھے۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کا کیا نام تھا؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کا نام ذوالفقار تھا۔ سوال، پہلی مسلم یونیورسٹی کس مسجد میں قائم کی گئی تھی؟ جواب، مسجد قباء میں۔ سوال، وہ کون سی 2 جگہ ہیں جہاں بیوی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ جواب، بیماری کی حالت میں اور کسی غیر مرد کے ساتھ۔ سوال، یہ بتائیں کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنے والی مچھلی جس کا نام نجم ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 20 سال بعد قبول ہوئی۔ سوال: عربی لفظ عیادت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عربی لفظ عیادت کے معنی بیمار پرسی، تیمارداری اور خدمت گزاری کے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ کے مزاج میں کچھ تیزی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں کچھ تیزی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں حرف میم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حرف میم 48,872 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: فرض نماز کے بعد کیا پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب: آیت الکرسی پڑھنے والا۔ سوال: کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: چھینک سب سے پہلے کس کو آئی تھی؟ جواب: چھینک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔
سوال: حدیث کے مطابق جادوگر کس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ سوال: مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی ہے۔ سوال: کل آیات قرآن پاک کی کتنی ہیں؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6616 ہے، ایک دوسری روایت میں 6666 بھی آئی ہے۔ سوال: جنت کے دروازے کتنے وسیع یعنی کھلے ہوں گے؟ جواب: جنت کے دروازے اتنے وسیع یعنی کھلے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ سوال: جنت کا وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے؟ جواب: جنت کا وہ درخت طوبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے۔ سوال: عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب: عالمگیر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قرآن مجید کی کس سورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے۔ سوال: ایسی کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب: نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ سوال: کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: بھول کر کھانے والے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ جواب: مسواک کے فضائل میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال: دنیا میں کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: طوفان نو کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب: وہ سبزی اروی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: بچوں کو لوری دیتے ہوئے کیا کہنا سخت گناہ ہے؟ جواب: اکثر عورتیں بچوں کو لوری دیتے ہوئے یہ جملے ادا کرتی ہیں، لا الہ لا الہ، جبکہ ان جملوں کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے؟ جواب: بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔
سوال، کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب، غصہ حرام ہے، پینا بالکل جائز ہے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال، عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب، عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔ سوال، کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب، پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب، وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال، حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب، بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔